عراق کی سرزمین پر فتوحات کے سلسلے میں ایک ایسا دن بھی آیا جو تاریخ اسلام میں ہمیشہ کے لیے سنہری حرفوں میں لکھا گیا۔ یہ تھا وہ نہر علیس ای کا مرکہ، جب ایرانیوں کو پے در پہ شکستیں ہوئیں تو ان کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب آخری جنگ لڑنی ہوگی۔ انہوں نے مختلف قبائل کے سپاہیوں کو جمع کیا اور ایک زبردست لشکر تیار کیا، تعداد میں لاکھوں مگر ایمان سے خالی۔ مد مقابل تھا خالد بن ولید، ایک ایسا سپہ سالار جو دشمن کے حجم سے نہیں، اللہ پر یقین سے لڑتا تھا۔ جب خالد کا لشکر علیس کے کنارے پہنچا تو دشمن نے دریا کے پل بند کر دیے۔ خالد نے سپاہیوں سے فرمایا، آج تمہارے اور دشمن کے درمیان صرف ایک دریا حائل ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر انہوں نے پل توڑ دیا تو ہم ان کے جسموں سے نیا پل بنائیں گے۔ یہ اعلان سن کر لشکر اسلام کے دلوں میں بجلی دوڑ گئی، ہر سپاہی ایمان کے نشے میں سرشار ہو گیا۔ دشمن نے تیروں کی بارش شروع کی، مگر خالد کے سپاہی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھیں، تلواریں چمکے، نیزے ٹوٹے اور زمین پر ایمان کی خوشبو پھیل گئی۔ خالد خود سب سے آگے بڑھ کر لڑتے رہے، ایک لمحے کے لیے بھی پیچھے نہ ہٹے۔ دشمن کے بڑے بڑے سردار ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ دریا کے کنارے لاشوں کا انبار لگ گیا۔ ایرانی سپاہی پانی میں گرنے لگے اور دریا کا رنگ سرخ ہو گیا، اسی لیے اسے نہر الدم یعنی وہ خون کی نہر کہا گیا۔ یہ مرکہ ایسا فیصلہ کن ثابت ہوا کہ پورا عراق لرز اٹھا، دشمن کی کمر ٹوٹ گئی اور اسلام کی فتوحات کا دروازہ مزید کھل گیا۔ اس جنگ کے بعد خالد بن ولید نے فرمایا، ہم نے خون نہیں بہایا، ہم نے زمین سے شرک کی جڑ کاٹی ہے۔ اللہ کی قسم، آج ایمان نے کفر کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ مدینہ سے جب خبر پہنچی تو خلیفہ ابو بکر صدیق کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، اللہ نے اپنی تلوار سے ایک اور حق کی گواہی دلا دی، یہ خالد بن ولید ہیں، سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔